بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ قربانی کے ایام اور سنت ابراہیمی کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور اسی کے موقع کے اوپر بہت سے احکام و مسائل جن کا ایک مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے، اور انہی میں ایک یہ کہ کیا ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی جائز ہوگی کہ نہیں۔ دوستو، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا گیا، آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ تو دوستو، جیسا کہ تمام کو الگ الگ ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر شرعی فتویٰ جو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک خاندان ایک ہی قربانی کرے، اور وہ ایک خاندان سے مراد میاں بیوی اور بچے ایک خاندان تصور کیا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک حدیث کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تم لوگوں میں قربانیاں کس طرح ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کر دیا کرتا تھا، اس میں سے وہ خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے۔ بعد میں لوگ فخر کے طور پر زیادہ جانور ذبح کرنے لگے تو وہ حال ہو گیا جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور حدیث جس میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میرے گھر والوں نے مجھے غلط کام کرنے پر مجبور کر دیا، جبکہ مجھے سنت طریقہ معلوم ہے۔ ایک گھر والے ایک بکری یا دو بکریاں ذبح کیا کرتے تھے، اب تو اگر ہم ایک بکری کی قربانی دیں ہمارے ہمسائے ہمیں بخیل کہنے لگتے ہیں۔ دوستو، احادیث سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہوگا کہ یہ تمام تر مسائل صحابہ کے دور میں بھی تھے، اور آج کتنا دکھاوا اور طعن و تشریح ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک خاندان سے مراد ایک چولہا یعنی کہ میاں بیوی اور ایک بچے کہلاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ کہ اگر ایک گھر میں 5 بھائی ہیں اور 5 کی شادیاں ہیں، یعنی کہ ان کا چولہا ایک ہے، تو اس سے یہ تصور نہیں کیا جائے گا کہ ان 5 خاندانوں کا ایک ہی چولہا ہے، وہ 5 خاندان تصور ہوں گے۔ اور شرعی فتوے کے لحاظ سے یہ 5 مل کر یعنی کہ ایک گائے 5 حصوں کی ایک گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ کہا جاتا ہے کہ 7 حصے لازمی ہیں، بلکہ نہیں 5، 7 زیادہ سے زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح بکرا یا بکری میں بھی حصے کی کوئی شمار نہیں ہوتی، وہ ایک ہی تصور کیا جاتا ہے۔ گائے یا اونٹ میں حصوں کا شمار ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ کہ آیا گائے اور اونٹ میں کتنے حصے ہونے چاہیے، تو زیادہ تر مکاتب فکر کا یہی کہنا ہے اور یہی اجماع ہے کہ 7 ہی حصے ہونے چاہیے، کچھ کے نزدیک 10 ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر 7 اونٹ اور گائے کو 7 آدمیوں کی طرف سے بطور قربانی نحر کیا۔ اسی طرح ایک ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 افراد کو شریک کیا۔ زیادہ تر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ عید قربان کے موقع پر 10 افراد تو شامل ہو سکتے ہیں، لیکن حج کی قربانی کے موقع پر صرف 7 افراد ہی شامل ہوں گے۔ لیکن زیادہ تر جو اقوال ملتے ہیں وہ 7 کے ہی ملتے ہیں، لیکن اگر کوئی 10 کر لیتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ایک شخص بھی یعنی کہ ایک گائے دے سکتا ہے، 2 بھی دے سکتا ہے، یعنی کہ 2 حصے 2 شخص مقرر کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 7 یا 10 ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ کہ کیا کسی دوسرے فرقے کے آدمی کا حصہ ڈالنے سے وہ قربانی جائز ہوتی ہے یا نہیں، تو اس سے پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ قربانی کے جانور میں جو حصہ ڈالنا ہے وہ اہل ایمان کا، مومنین کا، بھلے وہ مومن گناہگار ہو لیکن وہ مومن مشرک نہ ہو، وہ قبر کا پجاری نہ ہو، وہ قبروں کا طواف کرنے والا نہ ہو، وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانے والا نہ ہو، وہ غیر اللہ کو اپنے لیے مشکل کشا حاجت روا ماننے والا نہ ہو۔ اچھا، ایک آتا ہے کہ اگر ذبح کرنے والا وہابی ہو، ایسی صورت میں جانور ذبح ہوگا تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے۔ تو اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ کچھ بد مذہبوں کے گھر سے بھی گوشت وغیرہ آ جاتا ہے، جیسے وہابی وغیرہ آس پڑوس میں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں سے گوشت آ جاتا ہے، تو سنیوں کو اس میں کیا کرنا چاہیے، تو ان کے وہاں کے گوشت کو الگ رکھنا چاہیے اور ان کے وہاں کا گوشت واپس کسی وہابی یعنی انہی کے فرقہ باطلہ کے گھر میں بھجوا دینا چاہیے کہ خبیث مال کو خبیث لوگ کھائیں گے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اگر جیسے ایک بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں
آپ جانتے ہیں مسئلہ یہی ہے کہ ساتوں کے 7 حصے جو ہوں وہ سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے جن کے نام سے قربانی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے وہابیہ، دیابنا، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو اہل سنت والجماعت سے خارج مانا ہے اور انہیں ان کے عقائد کفریہ کے بنیاد پر ان کو کافر اور مرتد مانا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے حصوں میں ہرگز کسی وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ وغیرہ کو شریک نہ کریں، نہیں تو آپ کی قربانی برباد ہو جائے. یہ تمام تر نظریات آج سے تقریباً 200 سال پہلے شروع ہوئے اور ان کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ بس ایک دوسرے کی نفرت اور بغض میں کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.